تو اپنے بچوں کو پڑھائے آپ، اپنے بچوں کو بتائیں آپ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے تھے، ان کا رویہ کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہندو لکھتا ہے، ایک غیر مسلم لکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کیسے چینج ہوا، پہلے عرب کیسا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد عرب کا کیا حال ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے پڑھا، میں نے دیکھا کہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے کسی حوض پہ عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے اور آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، دوسرا کہتا تھا میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، تیسرا کہتا تھا میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، اور حالت اتنے خراب ہوتے تھے کہ قتل شروع ہو جاتا تھا، لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی اور کئی نسلوں تک وہی لڑائی چلتی رہتی تھی۔ لیکن وہ ہندو رائٹر لکھتا ہے کہ پھر وہی عرب تھا، لیکن ایک محمد کیا آئے، بالکل نظام بدل چکا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ لوگ جو اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے کئی نسل کو قتل کر دیتے تھے، انہی لوگوں کو میں نے میدان میں زخمی دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک جنگ کا موقع تھا، 7 لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے میدان میں چھٹ پٹا رہے ہیں، میدان میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، زخم سے چور ہے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے اور پیالے میں پانی لیتا ہے۔ اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو چینج کیا ہے، کیسے ان کی زندگی کو تبدیل کیا ہے۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھا تو میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کل کا وہ عرب کیسا عرب تھا کہ جہاں اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے لوگ لڑ رہے تھے، اور آج کا عرب کیسا عرب ہو گیا ہے کہ 7 لوگ زمین پر چھٹ پٹا رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے۔ ایک انسان اٹھتا ہے، پیالے میں پانی لیتا ہے اور پہلے انسان کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے میرے دوست پانی پی لو، پانی پی لو، آپ زخمی ہو۔ تو وہ انسان کیا جواب دیتا ہے، پیارے نبی کا وہ غلام کیا جواب دیتا ہے، اے میرے دوست مجھے زخم کم لگا ہے، میری تکلیف کم ہے، میرا دوسرا بھائی جو زخمی ہے اسے پانی پلا دو، پہلے اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ انسان دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ دوسرا انسان جا کر اس سے وہ کہتا ہے میرے دوست آپ زخمی ہو، پانی پی لو، آپ کو کچھ راحت ملے گی۔ وہ انسان کیا جواب دیتا ہے، میرے دوست میں جوان ہوں، ابھی میرے جسم پر زخم ضرور ہے لیکن ابھی میں جوان ہوں۔ آگے والا دیکھو وہ بوڑھا انسان ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ انسان تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے۔ کل تک جو لوگ اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے لڑ رہے تھے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہوئی ہے کہ خود بھی پانی پینا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اس انسان نے کہا اگرچہ میرے جسم پہ زخم ہے لیکن ابھی میں جوان ہوں، سامنے والے صحابی بوڑھے ہیں، ان کو جا کر پلا دو۔ جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ بوڑھا صحابی کہہ پڑتا ہے اگرچہ میں بوڑھا ہوں لیکن میری طبیعت ابھی ٹھیک ہے۔ چوتھے کے پاس جاؤ، اس کی طبیعت بھی خراب ہے، اس کو زخم بھی بڑا لگا ہے۔ کیا محبت تھی پیارے نبی سے۔ وہ انسان چوتھے کے پاس جاتا ہے، چوتھا انسان کیا کہتا ہے کہ میں اگرچہ زخمی ہوں لیکن مجھ سے پہلے زخم 5ویں کو لگا ہے، تو مجھے مت پلا، 5ویں کو جا کر پلا دے۔ 5ویں کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چھٹے کے پاس چلا جا، مجھ سے زیادہ ضرورت چھٹے کو پینے کی ہے۔ چھٹے کے پاس جب وہ صحابی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے 5 نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس طرح سے میں نے بھی اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ان 5 نے قربانی دی ہے تو پھر مجھے نہیں، 7ویں کے پاس چلا جا۔ 7واں کہتا ہے کہ اگر میرے 6 بھائی اتنا صبر کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی قربانی دے سکتا ہوں، جب پہلے کو پھر سے پلا کر آ۔ وہ صحابی پلٹ کر پہلے کے پاس آئے، روح پرواز کر چکی تھی، دوسرے کے پاس آئے روح نکل چکی تھی، تیسرے کے پاس آئے اس کی بھی روح پرواز کر چکی تھی، چوتھے کے پاس آئے روح نکل چکی تھی، 5ویں کے پاس جائے اللہ سے ملاقات کر چکے تھے، چھٹے بھی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، 7ویں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس صحابی نے اس پانی کو آسمان کی طرف اچھال کر کہا تھا یا رسول اللہ کل تک یہ لوگ اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے لڑتے تھے، آپ نے اسلام کیا ان کے دلوں میں دیا، آج یہ خود پانی کے بغیر شہادت پی رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ صرف انسانوں کے جسم پر راج نہیں کرتے ہو، آپ تو انسانوں کے دلوں پر راج کرتے ہو۔ ایسی محبت کی مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔